بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ شیخ رشید احمد نے غریب گھرانے میں آنکھ کھولی، زمانہ طالب علمی سے سیاست میں دلچسپی لینا شروع کر دی۔ تحریک نظام مصطفیٰ میں قید و بند کی صحبتیں برداشت کیں، لیکن جب اس غریب زادے کے ہاتھ اقتدار آیا تو اس نے بھی عیاشیوں کے وہ ریکارڈ توڑ ڈالے جو ان لوگوں نے قائم کیے تھے۔ دولت جن کے گھر کی لونڈی تھی، بالی ووڈ اداکاروں سے لے کر اسلام آباد کی مخصوص محفلوں کو رنگین بنانے والی جسم فروش کسی عورت کا نام اٹھا کر دیکھ لیجئے، اس کی زندگی کے کسی نہ کسی گوشے سے آپ کو شیخ رشید جانتے ہوئے نظر آئیں گے۔ بات صرف یہاں تک رہتی تو اور بات تھی، لیکن شیخ رشید نے تو اقتدار اور ریاستی قوت کو بھی اپنے بدن کی آگ کو ٹھنڈا کرنے کے لیے استعمال کیا۔ کسی کو شادی کا لالچ اور کسی سے شادی کر کے مکر گیا۔ کہنے کو تو شیخ رشید بھی سدا بہار سیاسی کنواروں میں شامل ہیں، لیکن شہناز بیگم نے خود کو شیخ رشید کی بیوی کہہ کر ان کی اصلیت بے نقاب کر دی۔ شہناز بیگم کا کہنا ہے کہ انہوں نے مئی 1996 میں شریعت محمدی اور اسلامی قوانین کے مطابق شیخ رشید سے امریکہ میں نکاح کیا، جو باقاعدہ رجسٹرڈ کیا گیا۔ میں شادی کے بعد تقریباً 15 دن تک شیخ رشید کی رہائش گاہ I-10 اسٹریٹ 9 مکان نمبر 159 میں مقیم رہی۔ انہوں نے شادی سے قبل اپنے بھائی اور بہن سے اجازت لی۔ شہناز نے کہا، شیخ رشید کے بھائی اور بہن قسم اٹھا کر بتائیں کہ کیا یہ سب کچھ ایسے نہیں ہوا۔ شہناز نے نہایت الجھے ہوئے لہجے میں بتایا کہ میں شیخ رشید کے جسم پر نشانات کی تفصیل تک بتا سکتی ہوں۔ یہ تفصیل ایک بیوی کے علاوہ اور کوئی نہیں جانتا۔ شہناز کا کہنا تھا کہ شیخ رشید نفسیاتی مریض ہیں۔ وہ اکثر میرے فون ٹیپ کرواتے، اعصابی قوت کی دوائیں اور انجیکشن استعمال کرتے۔ پاکستان آمد کے بعد شیخ رشید نے مجھے ذہنی اور اخلاقی طور پر ختم کرنے کی کوشش کی۔ لوگ مجھے ان کی داشتہ سمجھتے ہیں، حالانکہ میں نے ان سے باقاعدہ قانونی نکاح کیا ہے اور اس کی بیوی ہوں۔ شہناز کہتی ہیں کہ شیخ رشید کی گھٹیا طبیعت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ انہوں نے مجھے کئی بار شہباز شریف کے آگے پیش کرنے کی کوشش کی، جو میں قوت ارادی سے ٹال گئی۔ دراصل خود شیخ رشید کہتے ہیں کہ دوران تعلیم کالج کے لڑکے مجھ سے زیادتی کرتے رہے، اب میں ان کی بہنوں سے زیادتی کر کے انتقام لے رہا ہوں۔ شہناز کہتی ہیں کہ میں شیخ رشید کو سمجھاتی رہی کہ سب فضول اور گھٹیا باتیں ہیں، لیکن وہ بجائے سمجھنے کے الٹا رونا شروع کر دیتے۔ شہناز شیخ رشید کی زندگی کے گنونے کردار سے پردہ اٹھاتے ہوئے کہتی ہیں کہ لاتعداد خواتین اس بیڑی کے ظلم و ستم کا شکار ہوں۔ خاص طور پر مجھے وہ طالبہ کبھی نہیں بولے گی جس کو صرف داخلے کے حصول کے لیے شیخ رشید کی جسمانی ہوس کی تسکین کرنا پڑی۔ شہناز بیگم نے جرأت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے حق کی خاطر آواز بلند کی۔ ان کے ساتھ معروف وکیل حبیب وہاب الخیری اور پاکستان عوامی تحریک کے سربراہ جناب ڈاکٹر طاہر القادری بھی میدان میں آ گئے، لیکن انگنٹ زخم خود عورتیں ایسی بھی ہیں جو شہناز جیسی باہمت نہیں ہیں اور نہ ہی اپنی وجہ سے اپنے خاندان کو مزید رسوائی میں دھکیلنا چاہتی ہیں۔ شیخ رشید جن دنوں وزیر ثقافت ہوا کرتے تھے، تب ان کے پانچوں گھی میں اور سر کڑائی میں ہوتا تھا۔ جس اداکارہ پر شیخ رشید کی نظر پڑ جاتی تھی، وہ ملک کی سب سے بڑی اداکارہ سمجھی جانے لگی۔ جو حسین چہرہ شیخ رشید کی رنگین راتیں بنا دیتا، سب سے مقبول چہرہ بن جاتا، اور جو انکاری ہوتا اس سے ذلیل و خوار کر دیا جاتا۔ اسی طرح کا ایک واقعہ معروف اداکارہ انجمن کے ساتھ پیش آیا۔ ہوا یوں کہ انجمن کو شیخ رشید کی جانب سے دعوت نامہ ملا، جس میں خوشخبری سنائی گئی کہ آپ کو نیف ڈیک ایوارڈ دیا جا رہا ہے۔ انجمن اپنے خاوند مبین ملک اور بچوں کے ہمراہ اسلام آباد پہنچ گئی۔ رات کو شیخ رشید صاحب نے عالم سرمستی میں فون کیا کہ انجمن ان کے ساتھ اکیلی چائے پینے آئے۔ انجمن نے معذرت کر لی کہ وہ خاوند اور بچوں کی موجودگی میں ان کی دعوت قبول نہیں کر سکتی، جس پر شیخ رشید کا پارا ہائی ہو گیا۔ اسی بیچ و تاب کی وجہ صرف یہ تھی کہ انہوں نے انجمن کی وجہ سے لال حویلی میں رنگین محفل کا اہتمام کیا تھا۔ شیخ صاحب بار بار انجمن کو فون کرتے اور انجمن بار بار ان سے معذرت کر لیتی۔
تنگ آ کر شیخ رشید نے ریما کو طلب کر لیا جو شاید ایسے ہی موقع کی تلاش میں تھی۔ ریما نے حویلی کی شراب و شباب کی محفل کو چار چاند لگا دیے۔ اگلے روز جب نیف ڈیگ ایوارڈ کا اعلان کیا گیا تو انعام کے حقدار انجمن کے بجائے ریما کو قرار دیا گیا، اور یوں شیخ رشید کی چائے کی دعوت ٹکرانے کا انجمن کو خمیازہ بھگتنا پڑا۔ لال حویلی کی بھی ایک اپنی تاریخ ہے۔ پاکستان بننے سے قبل یہ ایک ہندو نائکا بدھو بائی کی ملکیت ہوا کرتی تھی۔ تقسیم کے بعد بدھو بائی تو یہاں سے کوچ کر گئیں، لیکن شیخ رشید نے حویلی کی تاریخی روایات برقرار رکھتے ہوئے محفل نوش اور ساز و آواز کا سلسلہ برقرار رکھا۔ اس حوالے سے شیخ رشید کو تاریخ سے محبت کرنے والا قرار دیا جا سکتا ہے۔ تقریب میں ریما نے اپنی فنی مہارت سے شیخ رشید پر جادو کر دیا۔ ریما جب شیخ رشید صاحب سے ایوارڈ وصول کرنے سٹیج پر آئیں تو ساز بجانے والوں نے بیک گراؤنڈ میوزک میں شادی کی دھن بجانا شروع کر دی۔ اللہ جنت نصیب کرے دلدار پرویز بٹی مرحوم کو، جو پروگرام کو کنڈکٹ کر رہے تھے، موقع کی نزاکت کو بامتے ہوئے یہ گرہ لگا کر بات چٹکیوں میں اڑا دی کہ شیخ صاحب برا نہ منائیے گا، یہ ساز بجانے والے بھی ایجنسیوں کے کارندے ہیں۔ شیخ رشید اور ریما کی محبت کے تذکرے اتنے عام ہوتے تھے کہ ایک روز ریما نے بے خودی کے عالم میں کہہ دیا تھا کہ شیخ صاحب نے مجھے شادی کی آفر کی تھی، لیکن بات آگے نہ بڑھ سکی۔ یہاں تک کہا جا رہا تھا کہ شیخ رشید نے ریما کی ماں کو ہاتھ جوڑ کر منت سماجر کی تھی کہ اسے اپنی فرزندی میں لے لیا جائے، لیکن بیٹی کے خوبصورت بدن کی کمائی کھانے والی اس ہوس زادی نے خالصاً کاروباری انداز میں جواب دیا کہ ریما ابھی تمہارے ساتھ بیویوں سے بڑھ کر وقت گزارتی ہے، تمہیں شادی کی کیا ضرورت ہے۔ شیخ رشید ریما سے عشق میں اس حد تک چلے گئے تھے کہ ایک رات میں 2-2 لاکھ روپے وار دیا کرتے تھے۔ عیاشی کے لیے انہیں رقم کون سی اپنی جیب سے ادا کرنا تھی، سرکاری کھاتے اس کام کے لیے استعمال ہوتے تھے۔ 13 جولائی 1993 میں انہوں نے 2 لاکھ روپے کی ادائیگی کی اور یہ رقم بھی کارپوریشن کے اکاؤنٹ سے جاری کی گئی۔ یہ چیک ریما نے یونائٹڈ بینک دیال سنگھ برانچ سے کیش کروایا۔ شیخ رشید کی اس قسم کی حرکتیں نواز شریف کے علم میں تھیں۔ وہ اس حد تک بے باک ہو چکے تھے کہ ان کی موجودگی کی پرواہ کیے بغیر بنور کی مانند گلیوں سے اٹکیلیاں شروع کر دیتے۔ ایک مرتبہ میاں نواز شریف اپنے چہیتے ساتھیوں کے ساتھ لاہور سے کوئٹہ جا رہے تھے۔ طیارے میں موجود لڑکیوں نے نواز شریف سے آٹوگراف لینا شروع کر دیے۔ نوخیز حسن دیکھ کر شیخ رشید بے قابو ہو گئے۔ انہوں نے آٹوگراف لینے والی لڑکیوں کو گھیر لیا اور ہنسی مذاق شروع کر دیا۔ ہر لڑکی کے پاس جاتے، اسے اپنا ٹیلی فون نمبر دیتے۔ لڑکیوں نے جواب میں انہیں سخت سست کہا اور انہیں ریما تک محدود رہنے کی ہدایت کی۔ شیخ رشید حسن کی برہمی دیکھ کر مچلنے لگے اور کہنے لگے کہ میں حسن پرست ہوں، میری حیثیت مقناطیس جیسی ہے، میں جہاں جاتا ہوں لڑکیاں کچے داغے سے کھینچی چلی جاتی ہیں۔ میں سرینا ہوٹل میں ٹھہروں گا، آپ مجھ سے ملنے ہوٹل ضرور آئیں۔ لڑکیوں نے بامشکل ان سے جان چھڑوائی تو شیخ صاحب عبدالستار نیلکا کو کہنے لگے کہ میاں صاحب دیکھ لینا، یہ صبح مجھے ملنے ضرور ہوٹل آئیں گی۔ یہ سارا تماشا میاں نواز شریف کی موجودگی میں ہوتا رہا، لیکن انہوں نے اس موقع پر شیخ صاحب کو کوئی سرزنش نہیں کی بلکہ مسکرا کر ٹالتے رہے۔